اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ چیپٹر 4 کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارے پاس چیپٹر 4 ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ۔ فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں اگر کوئی ہمیں کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی مائنر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو ہم زخموں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے۔ اب فرسٹ ایڈ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں یا ہم کس کس مقام پر فرسٹ ایڈ سے امداد لے سکتے ہیں وہ ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو فرسٹ پیراگراف ہے، وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائم ان آور لائفس۔ رائٹر کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو زندگی کے اندر مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سم ٹائم وی مے ہیو ایکسیڈنٹ اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس حادثے کی نتیجے میں ہم زخمی ہو جاتے ہیں۔ وین وی آر انجرڈ اور سڈنلی بیکم انویل وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ اس، سم ون ہو نوز وٹ ٹو ڈو۔ رائٹر کہتا ہے کہ جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر اچانک سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس لمحے یہ جانتا ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ مینس کہ اگر ہم بیمار ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ جو اس بات کو جانتا ہو کہ اس بیماری کی حالت میں کیا کرنا ہے۔ اٹ از اے ٹیمپریری اینڈ امیڈیٹ ہیلپ۔ یہ ایک عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے، اسی وقت کے لیے ہوتی ہے، مینس کہ زیادہ دیر پار نہیں ہوتی۔ دس ٹائملی اسسٹنٹ کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس۔ اور یہ جو عارضی مدد ہے یہ چھوٹی چھوٹی میڈیکل ٹریٹمنٹس پر مشتمل ہے، مطلب کہ انتہائی سادہ سی طبی امداد پر مشتمل ہے۔ از موسٹلی کریٹیکل ٹو دا وکٹم اینڈ از آفن لائف سیونگ۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے حادثے کے شکار آدمی کی زندگی کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے، کہ چاہے یہ ابتدائی طبی امداد ہوتی ہے، چھوٹے لیول کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے کسی کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ اینی لے پرسن کین بی ٹرینڈ ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ۔ کوئی بھی ایک عام آدمی، لے مین عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کا علم حاصل کر سکتا ہے، فرسٹ ایڈ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ فرسٹ ایڈ نالج رینج فرام the first aid can be carried out using minimal equipment۔ اور یہ جو فرسٹ ایڈ باکس ہے یا یہ جو فرسٹ ایڈ کی ابتدائی طبی امداد ہے اس کے اندر منیمل ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، مینس کہ تھوڑے سے آلات ہوتے ہیں، کمپلیٹ آلات جراحی نہیں ہوتے، تھوڑے آلات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فرسٹ ایڈ نالج رینج فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیلنگ ود این انکانشیس وکٹم۔ اور جو فرسٹ ایڈ کا علم ہے، ابتدائی طبی امداد کا علم ہے، یہ ایک چھوٹے سے کٹ سے لے کر اور ایک بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے تک کا علم ہے۔ مینس کہ چاہے ایک چھوٹا سا کٹ ہو یا پھر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے بھی ہم فرسٹ ایڈ سے ہی مدد لے سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے کٹس اینڈ اسکریپس۔ ہمیں خراشیں اکثر اوقات آ جاتی ہیں، کٹس لگ جاتے ہیں، کسی بھی چھری چاقو کے ساتھ ہمارے ہاتھ کے اوپر کٹ لگ جاتا ہے یا پھر کوئی خراش آ جاتی ہے گرنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی ہے؟ ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹ ایٹ ہوم اور دا روڈ ڈیولپ اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ۔ گھر کے اندر یا روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے حادثات سے نمٹنا یہ ایک سینس پیدا کرتا ہے، یہ ایک احساس پیدا کرتا ہے کرائسس مینجمنٹ کا، مینس کہ بحران سے لڑنے میں یہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ ہمارے اندر ایک سینس، ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ جس میں پراپر پیپل ٹو ٹیکل ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈینس۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ پراپر پیپل ٹو ٹیکل ود ان ایکسپیکٹڈ ایمرجنسیز ود گریٹ کانفیڈینس، کہ اس سے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے بحرانوں کو بخوبی اور آسانی سے نپٹا لیتے ہیں، کہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے بحرانوں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، اب ان بڑے بحران کو آسانی کے ساتھ ٹیکل کر لیتے ہیں۔ مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزولی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ایمرجنسی روم۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگ گئے ہمارے ہاتھ کے اوپر، پاؤں کے اوپر، جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کٹ لگ گیا یا خراش آ گئی تو اس کے لیے ایمرجنسی روم کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اس کے جو فوری امداد کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یٹ پراپر کیئر از اسینشیل ٹو اوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشن. ہاں لیکن ابھی بھی اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے مینس کہ اس زخم کی پیچیدگیوں سے اور اس کی انفیکشن سے بچنے کے لیے اس کی پراپر کیئر، اس کی مناسب دیکھ بھال ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. اب وہ کہتا ہے کہ مندرجہ ذیل کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے آپ مدد لے کر مختلف قسم کے بحرانوں سے نپٹ سکتے ہیں اینڈ ٹیک کیئر آف آل، اور کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو وہ کون کون سے اہم پوائنٹ ہیں جو وہ یہاں پر بتائے گا کہ جو ہم اڈاپٹ کر کے کسی بھی بحران سے بچ سکتے ہیں. اسٹاپ دا بلیڈنگ. سب سے پہلی چیز ہے خون کا روکنا. خون کو روکنا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی کٹ لگ گیا، اسکریپس، کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی یا خراش وغیرہ آ گئی اور اس سے خون بہہ رہا ہے تو اس خون کو کیسے روکنا ہے. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزولی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کٹس ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو زخم ہوتے ہیں، تو وہ تو اکثر اوقات ان کی بلیڈنگ خود ہی رک جاتی ہے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود خون آنا بند ہو جاتا ہے. if they don't apply gentle pressure with a clean cloth of bandages، کہ اگر ان کے اوپر جو ہے کسی صاف کپڑے یا پٹی سے پریشر نہ بھی ڈالا جائے تو مطلب اس کے اوپر آپ زور سے پریشر نہ ڈالیں، کسی پٹی کے ساتھ یا کسی ہاتھ سے جو ہے آپ یا کپڑے صاف کپڑے کے ساتھ آپ اس کے اوپر پریشر نہ بھی ڈالیں تب بھی ان سے خون آنا بند ہو جاتا ہے. لیکن ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 سیکنڈ اینڈ اف پاسبل ایلیویٹ دا باؤنڈ. وہ کہتا ہے کہ اگر تو خون نہیں رک رہا تو پھر آپ کیا کریں، آپ اس کے اوپر اسی زخم کی جگہ کے اوپر 20 سے 30 سیکنڈ تک دبا کے رکھیں، پریشر سے دبا کے رکھیں، اور اگر پاسبل ہے تو اس زخم کو کھلا چھوڑیں، ہوادار چھوڑیں، مینس کے ہوا لگنی چاہیے اسے. ڈونٹ کیپ چیک ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ. اگر تو خون رک گیا ہے تو اسے بار بار چیک نہ کریں، مطلب بار بار اس زخم کو نہ چھیڑیں، اسے نہ دیکھیں. کیا ہوگا اس سے؟ بیکاز دس میں ڈیمیج اور ڈسلوج دا کلوت دیٹ از فارمنگ اینڈ کاز بلیڈنگ ٹو ریزیوم. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کلاٹ، وہ جو خون کا لوتھڑا جس نے خون کو بند کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اور پھر دوبارہ سے خون آنا شروع ہو جائے. اف بلڈ اسپرٹس آر کنٹینیوس فلوئنگ آفٹر کنٹینیوس پریشر سیک میڈیکل اسسٹنس. ہاں اگر تو خون نہیں رک رہا، مسلسل خون بہنا شروع ہے، خون مسلسل بہہ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ سیک میڈیکل اسسٹنس. تو آپ نے میڈیکل اسسٹنس کرنی ہے، مینس کہ آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے کلین دا باؤنڈ. زخم کو صاف کرنا ہے. کوئی کٹ لگا ہے، کوئی خراش ہے، اس کو صاف کیسے کرنا ہے؟ رائنز آؤٹ دا وائنڈ ود کلین واٹر. سب سے پہلے تو آپ صاف پانی سے زخم کو دھوئیں. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وائنڈ. اس زخم کے ارد گرد کی جو جگہ ہے اس کو بھی دھوئیں. یوز سوپ اینڈ اے واش کلاتھ. ہینڈ واش کا استعمال کریں یا پھر ہاتھوں کو دھونے کے لیے جو لیکوڈ استعمال ہوتا ہے یا پھر صابن کا استعمال کریں. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وائنڈ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ صابن سے زخم کے اندر خارش پیدا ہو سکتی ہے، اریٹیشن پیدا ہو سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وائنڈ. لہٰذا آپ نے کرنا یہ ہے کہ صابن کو اس زخم کے اوپر نہیں لگانا. صابن کو اس زخم کے ارد گرد کے ایریا کو ضرور دھوئیں لیکن صابن کو ایکچوئل جو اصل زخم ہے اس زخم کے اوپر نہ لگائیں. اف ڈرٹ آر ڈیبریز ریمینز ان دا وائنڈ آفٹر واشنگ. اگر تو اس زخم کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات، گند، ریت وغیرہ، مٹی، گند موجود ہے، دھونے کے بعد بھی موجود ہے، یوز ٹویزر کلین ود الکوہل ٹو ریموو دا پارٹیکل. تو پھر آپ ٹویزر کا استعمال کریں، چھوٹے سے چمٹے کا استعمال کریں جس میں آپ چھوٹے چھوٹے کپاس کے جو ہے ٹکڑے الکوہل کے اندر مینس کہ آپ جو ہے سپریٹ کے اندر ڈال کر آپ اس سے اس زخم کو صاف کر سکتے ہیں. اف ڈیبریز اسٹل ریمینس. اس طرح سے صاف کرنے کے بعد اگر پھر بھی اس کے اندر کچھ پارٹیکلز موجود ہیں، کچھ ذرات موجود ہیں، سی یور ڈاکٹر. تو پھر اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تھارو کلیننگ ریڈیوس دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس. ہاں اگر آپ مکمل طور پر اس زخم کی صفائی کریں گے تو پھر آپ انفیکشن سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ ٹیٹنس سے بھی بچ سکتے ہیں. آپ مختلف قسم کے امراض اور باقی پیچیدگیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اپلائی این اینٹی بایوٹک.
اینٹی بایوٹک ادویات لگانی ہے، مینس کہ آپ نے اس زخم کے اوپر اب دوائی لگانی ہے، جراثیم کش دوائی لگانی ہے۔ After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. زخم کو صاف کرنے کے بعد آپ نے اس زخم کے اوپر جو ہے ایک پتلی سی تہ کسی بھی کریم کی جو کہ اینٹی بایوٹک ہو، جو کہ جراثیم کش ہو، وہ آپ اس کے اوپر لگائیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موسٹ، اس زخم کی جگہ کو، اس جلد کو نرم رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے اس کے اوپر کریم کا استعمال کریں۔ The products don't make the wound heal faster, but they can help your body natural healing process work fast. اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں، مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ زخموں کو جلدی بھرنے میں تو مدد نہیں دیں گی، لیکن جو ہمارے جسم کا نیچرل پروسیس ہے، مینس کہ زخموں کو بھرنے کا قدرتی جو نظام ہے، یہ اس کو تیز کر دیں گی۔ یہ اینٹی بایوٹکس کیا کریں گے؟ اس نظام کو تیز کر دیں گے۔ Certain ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ان اینٹی بایوٹکس ادویات کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ لوگوں کو ریشز ہو جاتے ہیں، مینس کہ سرخ دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جن لوگوں کی جلد بہت حساس ہوتی ہے تو وہ ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ If a rash appears, stop using the ointment. تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر تو آپ کے جسم کے اوپر ریشز بننا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ وہ مرہم جو ہے، آپ وہ جو کچھ لگا رہے ہیں کریم، اس کو لگانا بند کر دیں۔ جی، جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے اگلا سٹیپ، کور دا واؤنڈ، زخم کو ڈھانپنا ہے۔ کیسے ڈھانپنا ہے؟ بینڈیجز کین ہیلپ کیپ دا واؤنڈ کلین اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ۔ پٹیاں جو ہیں وہ زخم کو ڈھانپنے کے لیے سب سے اہم چیز تصور کی جاتی ہیں، اور اس سے ہوگا کیا؟ ان پٹیوں کے ڈھانپنے سے ہوگا کیا؟ کلین اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ، اس سے جو خطرناک قسم کے بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے زخم سے دور رہیں گے۔ After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. اگر تو آپ دیکھیں after the wound has healed enough کہ زخم کافی زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے، مینس کہ اس کے جو اوپر کی لیئر ہے وہ ختم ہو گئی ہے، to make infection unlikely، اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اب اس سے انفیکشن نہیں ہونی، کیا کریں؟ exposure to the air will speed wound healing، زخم کو کھلا چھوڑ دیں، ہوا کے اندر کھلا چھوڑ دیں، اس کے اوپر کوئی پٹی، کوئی کپڑا وغیرہ نہ لپیٹیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ will speed wound healing، اس سے جو ہیلنگ پروسیس ہے، زخم کو بھرنے کا جو عمل ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے چینج دا ڈریسنگ، پٹی کو چینج کرنا ہے۔ جو آپ پٹی لگاتے ہیں اس کو کب اور کیسے چینج کرنا ہے؟ چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی اور وین ایور اٹ بیکم ویٹ اور ڈرٹی۔ رائٹر کہتا ہے کہ اس پٹی کو آپ روزانہ چینج کریں، روزانہ تبدیل کریں، یا پھر اس وقت تبدیل کریں کہ اگر یہ تو گندی ہو جائے یا پھر یہ گیلی ہو جائے تو اسے دوبارہ سے چینج کریں۔ اف یو آر الرجک ٹو دا ایڈیسو یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، اگر رائٹر کہتا ہے کہ آپ کو ایڈیسو یوز سے الرجی ہوتی ہے، مینس کہ چپکنے والی پٹیوں سے الرجی ہوتی ہے، کیا کریں؟ سوئچ ٹو ایڈیسو فری ڈریسنگ آر اسٹرلائز گائز ہیلڈ ان پلیس with paper tape, guys roll or a loosely applied elastic bandages۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ اس زخم کے اوپر جو ہے جو گائز فری بینڈیجز ہیں، مینس کہ جو چپکنے والی پٹیوں کے علاوہ باقی پٹیاں ہیں، آپ وہ لگائیں اور اس کے اوپر کوئی اسکاچ ٹیپ جو ہے آپ وہ چپکا دیں، اور اے لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیجز، یا پھر آپ ایک ڈھیلی ڈھالی سی الاسٹک بینڈیجز، ربڑ کی پٹیاں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ These supplies generally are available at pharmacies، اور یہ جتنا بھی ساز و سامان وہ گنوا رہا ہے، جتنی بھی چیزیں وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فارمیسیز پر، میڈیکل سٹور والوں کے پاس بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ واچ فار سائن آف انفیکشن، ہاں اب ایک اور بات کہ آپ زخم کو دیکھیں کہ کیا اس کے اندر کوئی انفیکشن کا سائن باقی ہے، کیا اس کے اندر کوئی انفیکشن پیدا ہو رہی ہے۔ سی یور ڈاکٹر اف دا wound is not healing or you notice any redness، وہ کہتا ہے کہ اگر تو آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ریڈنس ہے، سرخی نظر آ رہی ہے، سرخ تہ نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ انکریزنگ پین، یا پھر درد میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈرینیج، یا پھر اس میں سے پانی آ رہا ہے، وارمتھ اور سویلنگ، سوجن ہو رہی ہے یا جلن ہو رہی ہے، کہ زخم کے اندر اگر درد ہو، اس میں سے پانی آئے، اس میں سوجن ہو، اس میں جلن ہو، یا اس میں ریڈش ہو، مینس کہ سرخی پیدا ہو، تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔